جی السلام علیکم، مفتی صاحب سے مجھے سوال کرنا تھا. جی فرمائیے، کون سا بول رہے ہیں؟ صاحب میں فواد بول رہا ہوں نیو یارک سے. جی فواد فرمائیے. صاحب مجھے آئی وانٹ ٹو آسک دیٹ کیپنگ ان پرسپیکٹو دا کرنٹ الیکشن ریزلٹ، کوئی ایسی دعا ہے جس سے ہمارے مسلمانوں کی مشکلیں آسان ہو سکیں آنے والے دور میں؟ فواد، آپ کا سوال یہ ہے کہ جو الیکشن ہوئے اس کے سلسلے میں بات کریں اور کوئی دعا بتائیں کہ مسلمانوں کی مشکلات آسان ہوں. سوال آج کل کے حساب سے بہت ریلیونٹ. آئیے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. جی بہت اچھا اور بر وقت سوال ہے، اور یہ ہر نہ صرف مسلمان بلکہ بہت سی مائنورٹیز جو ان کے دل میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اب یہ آنے والا آدمی کیا کرے گا. اصل میں تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی یہ حکومت اور سلطنت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو گویا کہ خاص طور پہ ٹرمپ کے معاملے میں تو یہ آیت بالکل جو آنکھوں سے سچی نظر آتی ہے کہ واقعی اللہ نے اس کو یہ حکمرانی دے دی امریکہ کی. اور میں کہا کروں تو امریکہ کا صدر گویا کہ پوری دنیا کا صدر ہے، کیونکہ اس صدر کا امپیکٹ پوری دنیا پر پڑتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا نہ صرف یہاں پہ امریکن بلکہ پوری دنیا پریشان نظر آتی ہے. اور اس پریشان ہونے کی وجہ وہی ہے کہ جو ایجنڈا اس نے دیا ہے اس ایجنڈے کو دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہیں. لیکن بات وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو ہے وہ مخلوق پر ظلم بھی نہیں ہونے دیتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اگر اس منصب پر قائم کیا ہے تو اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے. اس لیے کہ ان اللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع نظر رکھتا ہے اور علم والا ہے. تو اگر وہ ٹرمپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب پہ قائم کیا ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کی تقسیم کار ہے. اس میں بس اوقات خود حکمرانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے، بعض دفعہ خود رعایا کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے. تو لہٰذا اس کا طریقہ مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے اللہ یعنی بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور دیانتداری کی زندگی گزاریں. اور جیسے یہاں امریکہ یورپ کی دنیا میں اپنی حقوق کے لیے آواز اٹھانا، یہ کبھی اس سے جو ہے نا گیو اپ نہ ہو، کیونکہ یہاں کی دنیا کا ٹرینڈ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت یہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل کی کتنی بڑی تعداد تھی، تقریباً 6 لاکھ تھے. لیکن آپ نے دیکھا سب کے سب غلام تھے، اور اس کے مقابلے میں جو قبطی تھے جو فرعونی وہ بہت کم تھے، وہ چند لاکھ تھے. وہ 1.5-2 لاکھ پوری اس پہ 6 لاکھ پہ حاوی اس لیے تھے کہ بنی اسرائیل اپنے حق کی آواز نہیں اٹھاتے تھے اور ہر بات کو برداشت کرتے. ظلم کو برداشت کرنا یہ بھی حقیقت میں ظالم کی مدد کرنا ہے. نتیجہ کیا تھا کہ پورے بنی اسرائیل 6 لاکھ ہیں، ایک آدمی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ بھی کوئی آواز اٹھانے والا تو ہو. جب انہوں نے آواز اٹھائی، بنی اسرائیل نے تائید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حقوق کی آواز اٹھانے پر ان کو فتح و نصرت عطا کی. تو یہاں مسلمانوں کو میرا یہ سبق ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، اول تو ایسی توقعات نہیں ہیں کہ ایسے کوئی ظلم و ستم کے احوال پیدا ہوں گے، اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو وہاں پر بنی اسرائیل کی طرح خاموش رہنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، پروٹیسٹ کے لیے روڈوں پر نکلیں. اپنی آواز جب آپ اٹھائیں گے اور ایک بگ وائس بن کر جب وہ ایوانوں کے اندر داخل ہوگی تو انشاءاللہ ظلم و ستم کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچے گا. لیکن عام طور پر مسلمانوں کی عادت یہ ہے کہ ایک تو خود آپس میں تفریق اور جب وہ ان یونٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر دوسری ہے کہ ایک بگ وائس آگے لے کر چلتے نہیں ہیں، اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹنے کے بعد وہ کسی نہ کسی جو ہے وہ پستی میں جا گرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب مسلمانوں کو متیقظ ہو جانا چاہیے اور آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ ہمیں اب بالکل اپنی اسٹریٹجی ایسی رکھنی ہے. اگر خدا نہ خواستہ، اول تو ہمیں توقع نہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹرمپ کے دل کو انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام مائنورٹیز کے لیے جن کے بارے میں اس نے جو منفی باتیں کی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ نرم کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم ہونے نہیں دیتا. لیکن اگر کسی ظالم نے ظلم کیا تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کی حکومت کو قائم نہیں رہنے دیتا. کافر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظالم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. تو ظاہر ہے کہ ٹرمپ پھر ظاہر ہے کہ اس کا جو بھی اس کا ریئیکشن ہوگا اللہ کی طرف سے اس کو وہ ریئیکشن کو پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو واضح کر دیں گے. اس لیے اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. باقی پڑھنے کے حوالے سے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ وہ کلمہ ہے کہ جو نمرود کے ظلم کے نتیجے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پڑھ کر آگ کے اندر قدم رکھا تھا کہ جب اس نے آگ کے اندر پھینکنا تھا آپ نے بس یہی پڑھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھا اور آگ کے اندر جب گرے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کی برکت سے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا. تو
تو لہٰذا مسلمانوں سے درخواست یہ ہے کہ اپنی ہر نماز کے بعد 101 دفعہ کم سے کم حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے رہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے خیر مانگتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ رہے گی۔ بہت شکریہ، آپ نے فواد صاحب کا جواب بہت تفصیل سے دیا۔